أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے مؤلف کا نام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ درست عقیدے کے اوپر مشتمل بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس میں اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور توجہ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر۔ وہ آیات ہمارے سامنے رکھی گئیں جن آیات میں تذکرہ ہے اللہ رب العزت کی صفات کا، وہ احادیث ہمارے سامنے رکھی گئیں جن میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اور آخر میں مؤلف نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، ہم ان تمام پہ ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ ہم ان آیات پہ ایمان لاتے ہیں جن آیات میں اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آخر میں کہا تھا کہ ہم یعنی کہ اہل السنہ، ہم تمام اس امت کے تمام فرقوں میں درمیان میں کھڑے ہیں۔ گمراہ فرقے کچھ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، اور ہم بیچ میں کھڑے ہیں حق کے اوپر۔ نہ ہم ادھر گئے گمراہی کی طرف، نہ ادھر گئے گمراہی کی طرف۔ ہمارا معاملہ وہی ہے جو معاملہ مسلمانوں کا اور اسلام کا ہے باقی اقوام کے مقابلے میں، یعنی کہ یہودیت، عیسائیت اور دیگر جو امتیں ہیں آپ ان کو لے لیں تو امت اسلام جو ہے وہ حق پہ کھڑی ہے۔ یہودی اور عیسائی دائیں اور بائیں ہیں، حق کے اوپر نہیں ہے۔ ایسے ہی اہل السنہ، اہل الحدیث، یہ اسلام کی طرف نسبت رکھنے والے تمام فرقوں میں گمراہی سے بچ کر درمیان میں کھڑے ہیں، اعتدال پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو آخری جملہ ہے اس کی مزید وضاحت آج ہوگی۔ کہتے ہیں امام صاحب فہم وسط، چنانچہ وہ درمیان میں ہیں، فی باب صفات اللہ، اللہ کی صفات کو ماننے کے باب میں، بین اہل التعطیل الجہمیہ و اہل التمثیل المشبہہ، وہ کن کے درمیان میں ہے؟ اہل تعطیل جہمیہ کے درمیان میں اور اہل تمثیل مشبہہ کے درمیان میں۔ ایک سائڈ پہ ہیں اہل تعطیل اور ایک سائڈ پہ ہیں اہل تمثیل، ایک سائڈ پہ ہے جہمیہ، ایک سائڈ پہ ہے مشبہہ، بیچ میں یہ کھڑے ہیں کون؟ اہل السنہ۔ میں ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں، اہل السنہ سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جن کا ہمارے پاکستان، انڈیا وغیرہ میں اہل السنہ کے نام پہ قبضہ ہو چکا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اہل السنہ یہ تو بدعتی لوگ ہیں۔ اہل السنہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدعات سے دور ہیں اور صحیح معنوں میں سنت پہ چلنے والے ہیں، احادیث پہ چلنے والے ہیں، جو صحابہ کرام کے عقیدے کے اوپر گامزن ہیں۔ ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو بدعتی ہیں وہ اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی بدعت کا ارتکاب کرنے والے وہ سنی ہیں۔ تیجا، ساتواں، 40واں، برسی، عرس، یہ ساری بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہمارے یہاں کیا کہلاتے ہیں؟ سنی، اہل السنہ۔ تو اہل السنہ سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں۔ اہل السنہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً سنت کے اوپر چلنے والے، صحابہ کرام کے عقیدے پہ چلنے والے ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اہل السنہ یہ بیچ میں کھڑے ہیں، کس موضوع پہ؟ کس موضوع میں؟ اللہ کی صفات کو ماننے کے موضوع میں۔ ایک طرف کھڑے ہیں اہل تعطیل۔ تعطیل کس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی صفات کی نفی کرنا، اللہ کی صفات کی نفی کرنا۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کو ماننے میں اس قدر آگے نکل گئے کہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بل یداہ مبسوطتان،
کہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہیں. کیا مطلب؟ میں خرچ کرتا ہوں. یعنی کہ یہودیوں نے کہا تھا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں، یعنی کہ اللہ کنجوس ہے. اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. اب ایک طرف ہے اہل تعطیل، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے. یہ کیا کہیں گے یہاں پہ؟ یہ کہیں گے کہ یدین سے مراد اللہ کے حقیقی ہاتھ نہیں ہے. پھر کیا مراد ہے جی؟ یہ کہیں گے اس سے مراد ہے اللہ کی قدرت، اس سے مراد ہے اللہ کی نعمتیں. اس قسم کی کوئی نہ کوئی تعبیر کریں گے. جبکہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا تھا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اس انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. کیا یہاں پہ مراد ہو سکتا ہے دو قدرتوں کے ساتھ؟ اللہ کی دو قدرتیں ہیں؟ کیسی عجیب بات کرتے ہیں یہ لوگ. اور اگر یہاں پہ ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت ہے تو ابلیس آگے سے کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ یہ کون سا بڑا کمال ہے، مجھے بھی تو نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو پھر آدم کو میرے اوپر فضیلت کیوں؟ جبکہ اللہ فضیلت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مخلوق ہے، آدم وہ انسان ہے جن کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو پتہ چلا یہاں پہ یہ دین سے مراد کیا؟ اللہ کے حقیقی ہاتھ. تو یہ اہل تعطیل اللہ کی اس قسم کی صفات کی کیا کرتے ہیں؟ نفی. دوسری جانب کون ہے؟ اہل تمثیل، یعنی کہ اللہ کی صفات کی مثالیں دینے والے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دینے والے. مثال کے طور پہ یہ کہنے والے کہ ہاں ہاں بالکل اللہ کے ہاتھ ہیں اور ویسے ہی ہیں جیسے ہاتھ ہم نے دیکھے ہوئے ہماری طرح کی ہیں. نعوذ باللہ. تو اہل السنہ بیچ میں کھڑے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں. اللہ کے ہاتھ ہیں ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک. اللہ کے ہاتھ ہیں، کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کے ہاتھ ہیں، ان کے بارے میں سوچ کیا ہے کوئی سوچ نہیں رکھتے. ہم اپنے ذہن میں کوئی خاص تصور لے کر نہیں آئیں گے، اللہ کے ہاتھوں کا کوئی خاص نقشہ خاکہ ذہن میں لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم خالق کی صفات تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن خالق نے کہہ دیا میرے ہاتھ ہیں، ہم ایمان لیا اللہ کے ہاتھ ہیں. تو پھر ایک طرف کون کھڑے ہیں؟ اہل تعطیل. ایک طرف کون کھڑے ہیں؟ اہل تمثیل. ان کو کہتے ہیں کیا؟ جہمی، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ. آپ آ جائیں اس جانب کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، یعنی کہ عرش کے اوپر ہے. رحمان عرش کے اوپر بلند ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ قرآن میں آ گیا. اب آپ آ جائیں اہل تعطیل کی طرف. اہل تعطیل کا کام کیا ہے؟ اللہ کی صفات کی نفی کرنا. یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. بھی قرآن میں آ گیا استوا، 7 بار آیا ہے. ایک بار نہیں، کتنی بار آیا ہے؟ 7 بار. کہتے ہیں اس کا حل نکال لیتے ہیں ہم. کیا حل ہے جی؟ کہتے ہیں اس کا معنی ہم کر لیتے ہیں استوا کا معنی استولا. کیا مطلب؟ اللہ عرش کے اوپر غالب آ گیا. اچھا تم نے انکار کیا تھا اللہ کے اوپر ہونے کا، اللہ کی صفت اوپر ہونے کا تم نے کیا کیا؟ انکار. اچھا یہ تم نے مان لیا کہ اللہ غالب آ گیا. غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور بھی تھا جس کا مقابلہ ہوا اللہ کے ساتھ اور وہ مغلوب ہو گیا، شکست کھا گیا، اللہ غالب آ گیا. کتنا گندا عقیدہ پیش کر رہے ہو. اور مشبہہ کی طرف آ جائیں، وہ کیا کہیں گے؟
اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ایسے ہی مستوی ہے، عرش کے اوپر ایسے ہی بلند ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے عرش کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی غلط، کیونکہ یہ تشبیہ دے رہے ہیں، وہ بھی غلط جو انکار کر رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ اہل سنہ بیچ میں کھڑے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن اس کی اللہ کے عرش کے اوپر ہونے کو کسی بادشاہ کے تخت کے اوپر ہونے کے مشابہ قرار نہیں دیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ عرش کے اوپر ہے۔ کیسے؟ ہمیں نہیں پتا، کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ویسے ہے جیسے اس کے شایان شان ہے، جیسے اس کے لائق ہے، جیسے اس کی عظمت کے مطابق ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے اپنی آنکھوں کا، تجری بأعیننا، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اچھا، اللہ نے آنکھوں کا تذکرہ کر دیا، اب اہل تعطیل کی طرف آ جائیں۔ یہ کہیں گے کوئی اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں تو انسانوں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، مخلوق کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، پھر تو نعوذ باللہ خالق مخلوق کے مشابہ ہو گیا، اور اللہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہو سکتا، لیس کمثلہ شیء۔ یہ آیت پڑھ رہے ہیں وہ لوگ کہ قرآن میں آ گیا اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ دوسروں سے پوچھو جی مشبہہ سے آپ کیا کہتے ہیں اللہ کی آنکھوں کے بارے میں؟ کہتے ہیں اللہ کی آنکھیں ہیں، بالکل اللہ نے کہہ دیا اللہ کی آنکھیں ہیں، اور اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ جیسی آنکھیں ہم جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ آنکھیں ہیں، تو اللہ نے ہمیں ویسی آنکھیں بتائی ہوگی جیسی آنکھیں ہم نے دیکھی ہیں، جیسی ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ کی آنکھیں مخلوق کی آنکھوں کی طرح ہی ہیں، بس اللہ کی آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل سنہ اہل حدیث، ہمارا عقیدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ کیسی ہیں ہمیں نہیں پتا، مخلوق کی طرح ہے بالکل ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ آنکھوں میں فرق ہوتا ہے، انسان کی آنکھیں اور طرح کی ہیں، پرندوں کی آنکھیں اور طرح کی ہیں، جانوروں کی آنکھیں اور طرح کی ہیں۔ جیسے ہاتھی کے کان اور چونٹی کے کان ایک جیسے نہیں ہیں، تو ایسے ہی ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں مخلوق کی آنکھوں کی طرح ہیں۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، کیسی ہیں، کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے اصول دیا ہمیں قرآن میں کہ لیس کمثلہ شیء۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے رب کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی صفات کی نفی کر دو اور تم کہہ دو کہ انسان چونکہ سنتا ہے اس لیے اللہ سننے والا نہیں ہے، انسان چونکہ دیکھتا ہے اللہ کی مثل تو کوئی نہیں ہے، اس لیے جب انسان دیکھتا ہے تو اللہ نعوذ باللہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، آپ یہ بھی مانیں کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور یہ بھی مانیں کہ سننے دیکھنے میں اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق سنتی ہے جی، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، ہمارا سننا کیا ہے؟ ہم اتنی باتوں کو سن سکتے ہیں جس کمرے کے اندر ہیں، کمرے کے باہر کئی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں، ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی، ہمارے سننے کی صلاحیت محدود ہے۔ سو جاتے ہیں تب کوئی بات بھی نہیں سنتے، اور مر جائیں گے تو پھر سننے کی کہانی ختم ہوئی۔ آخری عمر میں کہتے ہیں جی اب بابا جی کو کیا لگاؤ؟ مشین لگاؤ، بابا جی اونچا سنتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت میں اس کمرے میں اگر 20 آدمی باتیں کر رہے ہوں آپس میں، تو ہم ایک آدمی کی بات سن سکیں گے، باقی 9 کی آواز ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ ہر آواز سنتا ہے، ہر انسان کی، ہر جن کی، ہر فرشتے کی، ہر پرندے کی، ہر جانور کی، اور ہر جاندار چیز کی، ہر بے جان چیز کی آواز بھی سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، 24 گھنٹے سنتا ہے۔
اور اس کے سننے کا کوئی آغاز نہیں ہے کہ کب سے سننا شروع کیا، کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ دیکھنے کی بھی یہی صورتحال ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن تو اس کو کوئی دیکھتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ دیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے اور پھر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت بڑی مضبوط ہوتی ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے تو جناب اینکیں لگاؤ جی۔ اب سب سے پہلے کون سی اینک لگتی ہے؟ نمبر 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر اینک اب کام نہیں آئے گی جی، پھر بابا جی لاٹھی کے سہارے ہیں، پھر فوت ہو گیا تو دیکھنے کی کہانی ختم ہو گئی۔ اللہ ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ رہا ہے اور اس کے دیکھنے کا کوئی آغاز نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کی دیکھنے کی صلاحیت میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنہ اللہ کی صفات کے معاملے میں، اللہ کی صفات کے باب میں اہل تعطیل جہمیوں اور اہل تمثیل مشبہہ کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ اہل تعطیل جہمیہ، جہمی وہ لوگ جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے تھے، اور یہ لفظ منسوب ہے جہم بن صفوان ترمذی کی طرف۔ جہم بن صفوان ترمذی کا آدمی گزرا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات کا منکر تھا، تو بعد میں آنے والے وہ لوگ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں انہیں جہمی کہا جاتا ہے۔ تو جہمی سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے۔ اور پھر اس معاملے میں لوگ، ان کے کئی درجات ہیں۔ مثال کے طور پہ معتزلہ کی طرف آپ آ جائیں، یہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں لیکن اللہ کے ناموں کو الفاظ کی حد تک مانتے ہیں۔ اشاعرہ کی طرف آ جائیں، یہ اللہ کے نام بھی مانتے ہیں اور اللہ کی صفات میں سے 7 صفات بھی مانتے ہیں، باقی صفات کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے مشبہہ کا، ان کو مجسمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مشبہہ یعنی کہ وہ جو اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں، ان کو مجسمہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے لیے جسم کو ماننے والے۔ تو یہ بھی گمراہ، وہ بھی گمراہ۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں مخلوق کے ہاتھوں کی طرح، اللہ سنتا ہے مخلوق کے سننے کی طرح، اللہ دیکھتا ہے مخلوق کے دیکھنے کی طرح۔ ان کا عقیدہ بھی غلط، ان کا عقیدہ بھی غلط۔ دونوں کے اوپر رد پایا جاتا ہے ایک ہی آیت میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے مشابہ کوئی نہیں ہے۔ یہ رد ہے کن کے اوپر؟ مشبہہ کے اوپر۔ اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اس میں تردید ہے کن کی؟ معطلہ کی، اہل تعطیل کی، جہمیوں کی۔ اب ہم آتے ہیں آج کے درس کے دوسرے جملے کی طرف۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ وَسَطٌ، اور وہ بیچ میں کھڑے ہیں۔ کون؟ اہل سنہ۔ فی باب افعال اللہ، اللہ کے افعال کے معاملے میں، اللہ کے افعال کے باب میں، بین الجبریہ والقدریہ، جبریہ اور قدریہ کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے جی؟ اب یہ بات سمجھنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ جبری کون ہے اور قدری کون ہے۔ ہم تو جانتے ہیں آج کل کی سیاسی پارٹیوں کو، جبکہ یہ وہ پارٹیاں جن کو جاننا چاہیے۔ ویسے ان کے بارے میں معلومات لینی چاہیے، گمراہ فرقوں کے بارے میں۔ پہلے آپ کا عقیدہ اپنا صحیح ہو، وہ پڑھ لیں، اس کے بعد ان کے بارے میں معلومات لینی چاہیے، کیونکہ گمراہی سے وہی بچ سکے گا جو گمراہی کو جانتا ہے۔ اسی لیے آپ بچے کو بتاتے ہیں بیٹا اس سوئچ کے قریب نہیں جانا، کرنٹ پڑ جائے گا، مر جاؤ گے۔ یہ آپ اس کو آگاہ کر رہے ہیں نیکی سے کہ برائی سے؟ برائی سے۔ جس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے برائی ہے، یعنی کہ تمہاری یہاں تم مر جاؤ گے بیٹا۔ پھر آپ بتاتے ہیں کہ بیٹا اگر یہ چیز کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ تو وہ بچہ
گمراہی سے، برائی سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہے گا جس کو والدین نے گمراہیوں کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں بتا دیا کہ بیٹا یہ چیز نہیں کھانی۔ ایسے ہی وہ بچہ غلط دوستوں سے بچا رہے گا جس بچے کو بتا دیا گیا کہ بیٹا وہ جو بچے کھڑے ہیں نا ان کے ساتھ نہیں کبھی کھڑے ہونا۔ کبھی آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اچھائی بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی برائی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ تو یہ بتانا کافی نہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ شرک سے وہی بچ سکے گا جس کو آپ نے بتایا ہوگا کہ بیٹا یہ چیز بھی شرک ہے، یہ عمل بھی شرک ہے، یہ الفاظ بھی شرکی ہیں۔ ورنہ توحید سے آپ کو جتنی بھی محبت ہو، آپ شرک سے بچ نہیں سکیں گے جب تک کہ آپ کو شرک کے بارے میں معلومات نہیں ہو۔ بدعات سے، چاہے آپ بدعات کے دشمن ہوں، مخالف ہوں، لیکن بدعات سے آپ بچ نہیں سکیں گے جب تک کہ آپ کو بتایا نہیں جائے گا کہ یہ چیز بھی بدعت ہے، یہ چیز بھی بدعت ہے، یہ چیز بھی بدعت ہے۔ تو اسی طرح آج آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے فرقے گمراہ ہیں اور ان کا کون سا عقیدہ غلط ہے۔ تو پہلے بات کی گئی اللہ کی صفات کے معاملے میں کون غلط تھے، اب بات ہو رہی ہے افعال کے معاملے میں۔ کس کے معاملے میں؟ افعال۔ آئیے پہلے گمراہ فرقوں کا تعارف ہو جائے، پھر یہ عقیدہ صحیح معنوں میں آپ سمجھ سکیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ ہیں جہمیہ اور جبریہ۔ کون ہے؟ جبریہ، یہ مجبور سے ہے، مجبور لفظ سنا ہوا ہے نا۔ تو جبریہ، یہ یہاں پہ جن کا نام جبریہ ہے یہ وہی ہیں جو پیچھے جہمی تھے۔ اللہ کی صفات کے معاملے میں یہ کیا تھے؟ جہمی، انکار کرنے والے۔ یہاں پہ آ کے بن گئے جبری۔ جبری کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بندہ مجبور محض ہے، بندہ مجبور ہے بیچارہ، نہ نیکی کرنے کا اسے اختیار ہے نہ گناہ کرنے کا اسے اختیار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بندے جو ہیں ان کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے، اپنا ان کا ارادہ نہیں ہے، اپنا ان کا ارادہ نہیں چلتا، نہ ہی ان کے پاس قدرت ہے نیکیاں کرنے کی اور نہ ان کے پاس قدرت ہے گناہوں سے بچنے کی۔ بیچارے مجبور محض ہیں، سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ کون ہو گیا؟ جبری۔ اب جبری سے آپ کو کم یہ سمجھ لگی ہوگی کہ ان کا عقیدہ کیا کہ بندہ مجبور ہے، اور بندہ جو کچھ کرتا ہے، بندے کا فعل، بندے کا نماز پڑھنا، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ بدکاری کر رہا ہے، بدکاری سے بچنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری پارٹی کی طرف آ جائیں، وہ ہے قدری، تقدیر کا انکار کرنے والے، تقدیر ماننے والے نہیں بلکہ تقدیر کا انکار کرنے والے۔ اور یہ کون ہے؟ معتزلہ۔ ان کا کیا عقیدہ ہے جی؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ بندہ جو ہے اس کا اپنے افعال پہ کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ جبری لوگوں کا عقیدہ کہتے ہیں غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بتائیں کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ بندے کو مکمل پاور ہے نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی۔ کتنی پاور ہے؟ مکمل اس کی پاور ہے۔ جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ اس نے نماز شروع کر دی ہے۔ ایک طرف گمراہی ان کی اور ایک طرف گمراہی ان کی۔ تو یہ الٹ ہیں جبریوں کے۔ اہل سنہ بیچ میں کھڑے ہیں۔ اہل سنہ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو نیکیاں کرنے کی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے۔ گناہوں سے بچنا یا گناہ کرنا، اس کا بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، ارادہ دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ آ کے نیکیاں کرو، گناہ نہ کرو۔ اگر ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو اللہ نے نبی پھر کیوں بھیجے ہیں؟ اور نعوذ باللہ پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں دے گا؟
اگر ہمارا کوئی قصور ہی نہیں، ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، کوئی قدرت ہی نہیں تھی، کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بدکاری کرنے پہ، چوری کرنے پہ، غیبت کرنے پہ، جھوٹ بولنے پہ سزا کیوں دے گا؟ اور اللہ ہمیں انعام کیوں دے گا نمازیں پڑھنے پہ؟ جب نمازیں پڑھنے میں ہمارا کوئی کمال ہی نہیں، ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، ہماری کوئی قدرت ہی نہیں تھی، اللہ ہمیں انعام کیوں دے گا پھر؟ صحیح بات کیا ہے کہ انسان کے کئی اعمال ایسے ہیں، انسان کی کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کی کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، وہاں پہ حساب بھی نہیں ہوگا، عذاب بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ میری داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں، کیوں جی؟ میرے اختیار میں ہے یہ چیز؟ تو اللہ اس کا حساب بھی نہیں لے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیری داڑھی سفید کیوں ہو گئی تھی۔ پھر جناب کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا سفید، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیرا رنگ کالا کیوں تھا، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ بیماریاں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا تجھے کینسر کا مرض کیوں لگ گیا تھا، الا یہ کہ انسان نے کوئی ایسی الٹی حرکتیں کی ہوں جن کی وجہ سے بیماری لگی ہو، پھر حساب ہوگا۔ تو جہاں پہ انسان کا اختیار نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، وہاں پہ حساب بھی نہیں ہے۔ لیکن نیکی کرنے میں اور برائی کرنے میں، اسلام قبول کرنے میں، کفر اختیار کرنے میں اللہ نے اختیار دیا، قدرت دی، ارادہ دیا، یہاں پہ حساب بھی ہوگا۔ تو ہمارا عقیدہ جبریوں اور قدریوں کے بیچ میں کھڑا ہے۔ تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ تقدیر کے کتنے مراتب ہیں؟ 4۔ نمبر 1 العلم۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ آج ہم عقیدہ واسطہ کے یہ درس پڑھیں گے، میں اور آپ، تو یہ تقدیر کا حصہ ہے، یہ ماننا کہ اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے، ہم کہیں گے یہ تقدیر کا منکر ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں پہلے سے لکھوا دیا ہے، تو جو کہے کہ اللہ نے تقدیر پہلے نہیں لکھوائی، ہم کہیں گے یہ بھی تقدیر کا منکر ہے۔ تقدیر کو ماننے والا کون ہوگا؟ جو یہ مانے کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے، اور یہ بھی مانے کہ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا میرے بارے میں، آپ کے بارے میں آپ کیا کیا کریں گے، اللہ نے سب کچھ لکھوا دیا، قلم سے کہا لکھو، اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، لکھو جو کچھ قیامت تک ہونے والا اس نے لکھ دیا۔ تقدیر کے کتنے مرتبے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ المشیئت، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ میں ابھی اس وقت درس دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ میرا ارادہ ہے درس دینے کا، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا بھی ارادہ ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ یہ ہو کہ یہ درس نہیں دے سکتا، تو میرا ارادہ وہاں پہ نہیں چل سکے گا، میری ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی، میری ساری کوششیں، دیکھتے نہیں کئی دفعہ ہم ایک کام کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور کام قریب لگ چکا ہوتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اوپر اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے مجھے ارادہ دیا ہے نیکی کرنے کا، آپ کو دیا ارادہ، لیکن میرا اور آپ کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ جہاں پہ اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا وہاں پہ آپ کوئی نیکی نہیں کر سکیں گے۔ آپ وہاں پہ نیکی کر سکیں گے جہاں پہ اللہ کا ارادہ بھی ہو۔ یہی صورتحال ہے گناہوں کی۔ تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت تب چلے گی جب پیچھے اللہ کی مشیت بھی ہو۔
جہاں پہ اللہ کی مشیت نہیں ہے وہاں پہ تمہاری مشیت نہیں چل سکے گی. اس لیے ہم ہر کام میں کہتے ہیں انشاء اللہ. کل میں آپ کو قرضہ واپس کروں گا انشاءاللہ. میرا تو ارادہ بن گیا آج کہ کل واپس کرنا ہے، لیکن میں اس ارادے پہ عمل تب کر سکوں گا انشاءاللہ اگر اللہ کا بھی ارادہ ہوا. تو اللہ کی مشیت بھی ہوئی تو تب یہ کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور تقدیر کا چوتھا مرتبہ یہ ہے. اچھا اب یہ ہم نے کہہ دیا نا کہ ہمارا بھی ارادہ ہے، ایسے ہی ہے. اب جبری اور قدری. جبری کیا کہتے ہیں؟ بندہ مجبور ماض ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں چلتا، اس کا ارادہ ہے ہی نہیں سرے سے. اور قدری کیا کہتے ہیں؟ کہ بندے کا ارادہ مستقل ہے، اللہ کا ارادہ بندے کے افعال میں نہیں ہوتا. بندہ جو چاہے سو کرے، اللہ کا کوئی ارادہ نہیں چلتا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا چوتھی چیز کیا تھی؟ الخلق، پیدا کرنا. میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، بلکہ اللہ ہمارے افعال کا بھی خالق ہے. مجھے اگر اللہ نے قدرت دی ہے کلام کرنے کی، قدرت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو میں جو کلام کر رہا ہوں، میرے اس فعل کا خالق کون ہوا؟ اللہ ہوا. اچھا جبری کیا کہتے ہیں؟ جبری کہتے ہیں بندے کا کوئی اختیار نہیں، کوئی ارادہ نہیں، کوئی فعل نہیں. بندے کا فعل اصل میں اللہ کا فعل ہے. یہ قدری کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی فعل نہیں، اور اللہ کا بندے کے فعل سے کوئی تعلق نہیں. بندہ جو چاہے سو کرے، اللہ نہیں روک سکتا. تو ایک طرف وہ گمراہی، ایک طرف یہ گمراہی. اور ہم تقدیر کے ان چاروں مراتب کو مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے، اللہ نے ہماری حرکتوں، ہمارے اقوال، الفاظ کے بارے میں پہلے سے لکھوا دیا ہے. ہماری مشیت، ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے، اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے، حتیٰ کہ ہمارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے. اچھا یہ جو قدری ہیں، ان کے عقیدے کی غلطی دیکھیں ذرا. اپنی طرف سے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بندہ اپنے فعل کا خود خالق ہے. بندہ اپنے فعل کا خود خالق ہے، اللہ خالق نہیں ہے. ثابت یہ کرنا چاہا کہ اللہ جب روز قیامت سزا دے گا تو سزا دینے میں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ درست سزا دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے فعل کا خود خالق تھا، مکمل اس کو اختیار تھا. لیکن یہ بھول گئے جب انہوں نے کہا کہ بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے، تو پھر خالق کتنے ہوئے ٹوٹل دنیا میں؟ جبکہ صحیح عقیدہ کیا کہ خالق کتنے ہیں؟ ایک. تو ان ظالموں نے شرک کیا. ان ظالموں نے کیا کیا ہے؟ یہ مان کر کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق، تمہارے اعمال کا بھی خالق. تو اب ہم نے دو مسئلے پڑھ لیے ہیں. پہلا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا صفات کا. وہاں پہ ہمیں امام صاحب نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے گمراہ لوگ بتائے، اور پھر بتایا کہ ہم ان کے بیچ میں کھڑے ہیں. ہم اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ نہیں دیتے. پھر بات آئی افعال کی، تو ہم نے یہاں پہ یہ مانا کہ بندہ جو ہے اپنے افعال کے معاملے میں، وہ افعال جن کا تعلق ہے نیکی اور برائی سے، ان افعال میں اللہ نے بندے کو ارادہ بھی دیا ہے، قدرت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے. اسی لیے اس کا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو ارادہ دیا تھا کہ نیکی کرنی ہے نیکی کر لو، برائی کرنی ہے برائی کر لو. اور گمراہ فرقے کیا کہتے ہیں؟ جبری کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، اس کا فعل اس کا اپنا فعل نہیں ہے، نہ اس کا اس میں ارادہ ہے، نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی قدرت ہے، نہ کوئی اختیار ہے. اور قدری جو تھے وہ کہنے لگے کوئی تقدیر شقدیر کوئی چیز نہیں ہے،
بندہ مکمل آزاد ہے. بندہ کیا ہے؟ مکمل آزاد ہے. اللہ کو پہلے سے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بندہ کیا کرے گا. جب بندہ کرتا ہے تب اللہ کے علم میں بات آتی ہے. مکمل پاور ہے اس کے پاس، مکمل ارادہ، مکمل اختیار، حتیٰ کہ اپنے عمل کا خالق ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے تیسرے موضوع کی طرف. پریشان تو نہیں ہوئے؟ سمجھا رہے انشاءاللہ. دیکھیں نا، ایسے دروس میں آپ بار بار بیٹھیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. آج پہلی بار بیٹھے ہیں تو کچھ مشکل آپ کو پیش آ رہی ہوگی، لیکن مسلسل بیٹھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری طرح آپ بھی اس عقیدے میں ماہر ہو جائیں گے. ماہر تو ہم بھی نہیں ہیں، لیکن تھوڑا بہت چلیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اب تیسرا مسئلہ جی، کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وفی باب وعید اللہ، اور اللہ کی وعید کے باب میں، اللہ کی وعید کے معاملے میں اہل سنہ کن کے بیچ میں ہے؟ مرجیہ اور وعیدیہ کے بیچ میں ہے. وعیدیہ کون ہے؟ قدری وغیرہ. ہاں جی، وعید کا معنی کیا ہوگا؟ وارننگ، دھمکی. یاد رہے گا لفظ. ایک ہوتا ہے وعدہ، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، تو وعدہ کیا ہوتا ہے؟ خیر کا وعدہ، اچھے کام کا وعدہ، ایسے ہوتا ہے نا. اس کے الٹ ہوتی ہے وعید، دھمکی. میں تمہیں کل قتل کر دوں گا، میں کل تمہارے ساتھ ایسی کی تیسی کر دوں گا. یہ انسان دوسرے انسان سے کہہ رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ دھمکی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وعید. بولیے ذرا. اور ایک ہے وعد، یا کو بیچ میں سے نکال دیں. وعد، جس کو اردو میں ہم وعدہ کہتے ہیں. میرا تم سے وعدہ ہے کل میں تمہیں انعام دوں گا جی، میرا تم سے وعدہ ہے جی کل میں تمہارا قرضہ تمہیں واپس کر دوں گا. تو وعدے میں کیا ہوتی ہے؟ خیر، فائدہ. اور وعید میں کیا ہے؟ وارننگ ہے، وہ تو دھمکی ہے بھائی. اچھا، اب قرآن و حدیث میں کئی ایسی نصوص ہیں، آیات اور حدیث ہیں جن میں وارننگ آئی ہے. کیا آئی ہے؟ وارننگ. مثال کے طور پہ وارننگ آئی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن بندے کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ جہنم. اور سزا یہ بنتی ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور اللہ اس کے اوپر ناراض ہو چکا، اللہ کی لعنتیں اس پہ برستی ہیں، عذاب اس کے لیے تیار ہے. یہ کیا ہے؟ وعید، وارننگ، دھمکی. ایسے ہی ہے. اچھا، یہ جو دھمکیاں ہیں، یہ جو نصوص وعید ہیں، آیات وعید، احادیث وعید، ان کے معاملے میں ہم مرجیہ اور وعیدیہ کے بیچ میں کھڑے ہیں. اچھا، پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان گمراہوں کو، اور ان گمراہوں کو، پھر بیچ میں ہمارا عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا. آئیے جی، مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ مرجیہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، اور زبان سے اقرار کا. اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے. ابو طالب جو تھے نبی علیہ السلام کے چچا، وہ دلی طور پہ اپنے بھتیجے جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے عقیدے کو بھی ٹھیک مانتے تھے. ایسے ہی ہے. کیا ہم انہیں مومن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ دل میں ان کے عقیدے کو ٹھیک جانتے تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا. اچھا، منافقین تھے آپ کے زمانے میں، وہ کلمہ پڑھتے تھے، زبان کے ساتھ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، فرشتوں کو، سب کو مانتے تھے جی، لیکن وہ بھی مسلمان نہیں تھے بلکہ کافر تھے. کیوں؟ ان کے دل میں تصدیق نہیں تھی. ایمان میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، دل میں اس عقیدے کی آپ تصدیق کرتے ہوں، اس عقیدے کو آپ سچا مانتے ہوں، درست مانتے ہوں. نمبر دو، زبان سے آپ اقرار کریں، اعلان کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور تیسرے نمبر پہ عمل بھی کریں. کیا کریں؟ عمل بھی کریں. جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی وہ اہل سنہ کے نزدیک وہ ہے مومن. لیکن یہ گمراہ فرقے کیا کہتے ہیں، مرجئہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا اور زبان کے اقرار کا، اور اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے. اعمال کرنے چاہیے لیکن اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا چاہے دل میں تصدیق نہ ہو. اچھا، یہ لوگ جو ہیں، مرجئہ لفظ جو ہے کہاں سے آیا ہے؟ المرجئہ ارجع یرجع سے ہے. ارجع یرجع پیچھے کر دینا، لیٹ کر دینا، تاخیر کر دینا. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان میں اعمال کو داخل نہیں کیا بلکہ اعمال کو پیچھے کر دیا. ان کے نزدیک جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کوئی گناہ اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جیسے بندہ کافر ہو تو جتنی مرضی نیکیاں کر لے، نیکیوں سے کفر میں کوئی کفر یعنی کہ جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں. تو ایسے ہی کہتے ہیں ایمان جب لے آئے ہیں تو گناہ کرنے سے ایمان کو نقصان نہیں پہنچتا، ایمان میں کمی نہیں ہوتی. یہ کون کہتے ہیں؟ مرجئہ. ان کے نزدیک آپ کو بتایا ان کے دو گروہ ہیں. ویسے کچھ وہ ہیں کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا چاہے زبان سے اقرار نہ کرے، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار اور اعتراف کرنے کا چاہے دل میں تصدیق اور تائید نہ ہو. اور تیسرے نمبر پہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دو چیزوں کا، دل میں تصدیق اور زبان سے اقرار، لیکن اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ وغیرہ کو بھی مرجئہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں؟ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے. لیکن یہ باقی مرجئہ سے بہتر ہیں. باقی مرجئہ سے کیا ہیں؟ بہتر ہیں. اچھا، اب یہ ابھی تک میں گفتگو کر رہا تھا مرجئہ کے بارے میں. اب آ جائیں وعیدیہ کے بارے میں. کن کی طرف آ جائیں؟ اچھا، مرجئہ کے بارے میں پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، ابھی سوال کروں گا ابھی آپ سے. مرجئہ کے نزدیک مسلمان بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ کسی مومن کو قتل کر دے، 100 200 آدمی 300 آدمی، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ پکا جنتی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے نام ہے دل کی تصدیق کا، زبان کے اقرار کا، اعمال ایمان کا حصہ ہے ہی نہیں. اس غلط عمل کی وجہ سے اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچے گا، پکا جنتی ہے. چور پکا جنتی ہے، ان کے زانی پکا جنتی ہے. کن کے نزدیک؟ مرجئہ کے نزدیک. اب آ جائیں وعیدیہ کے نزدیک. وعیدیہ یعنی کہ جو وعید کو، وارننگ کو لے لیتے ہیں اور جو امید والی آیتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آئیے جی ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں مومن وہ ہے جو دل سے بھی تصدیق کرے، زبان سے بھی اقرار کرے اور صحیح معنوں میں عمل کر کے دکھائے. اگر وہ چوری کرے گا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بدکاری کرے گا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرے گا کبیرہ گناہ ہے، تو ایسا بندہ ایمان سے نکل جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اور ایسا بندہ اگر توبہ کیے بغیر فوت ہوگا تو پکا جہنمی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ ان کے نزدیک کیا تھا؟ پکا جنتی، اور ان کے نزدیک پکا جہنمی. جہاں تک تعلق ہے وعیدیہ کا، ان کا وعیدیہ کا، جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، پکا جہنمی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ غلط ہو، تمہارے عقائد غلط ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں کہتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں 48 میں
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جو شرک سے نیچے گناہ ہیں، جو شرک سے کم تر گناہ ہیں، وہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، اور پھر ہمارے پاس احادیث ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ آیت اور وہ احادیث کن کے خلاف ہیں؟ وعیدیہ کے خلاف۔ بولیے کن کے خلاف ہیں؟ وعیدیہ کے خلاف۔ اچھا، اور جہاں تک تعلق ہے مرجئہ کا، تو ان کے عقیدے کو آپ کیسے غلط قرار دیں گے؟ ان کے عقیدے کو آپ غلط قرار دیں گے ان احادیث کے ذریعے جن میں آتا ہے کہ کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا، اس کا مطلب جہنم میں ڈالے گئے کہ نہیں ڈالے گئے؟ ڈالے گئے نا، پھر نکالا گیا نا۔ اس کا مطلب ہے گناہوں نے نقصان پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پہنچایا۔ اچھا، ہمارا عقیدہ کیا اہل سنہ کا؟ کہ ہم مرجئہ اور وعیدیہ کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو کبیرہ گناہ کے اوپر فوت ہوتا ہے توبہ کیے بغیر، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، یا تو اللہ فوری طور پہ اس کو معاف کر دے گا، اور یا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور بعد میں جہنم سے نکال لے گا کسی نبی کی شفاعت سے علیہ السلام، یا کسی مومن بندے کی شفاعت سے، یا خود اللہ تعالیٰ بغیر شفاعت کے نکال لے گا۔ یہ لوگ پکے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اب ہمارے درس کا آخری عقیدہ اور آخری حصہ، نہیں یہ تو ایک دو چیزیں رہتی ہیں، چلیں اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ آج ہی ختم کرتے ہیں دونوں چیزوں کو۔ امام صاحب کہتے ہیں وفی باب اسماء الایمان والدین بین الحرولیۃ والمعتزلہ وبین المرجئۃ والجہمیہ، ایمان اور دین کے نام، ایمان اور دین کے نام، اس معاملے میں اہل سنہ والجماع حروریوں معتزلیوں کے بیچ میں ہے اور مرجئہ اور جہمیہ کے بیچ میں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ یہاں پہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ مومن کہیں گے اس کو، مسلمان کہیں گے، کافر کہیں گے، فاسق کہیں گے؟ اور ایسے لوگوں کا دنیا میں کیا حکم ہے اور آخرت میں کیا حکم ہے؟ دنیا میں کیا حکم ہے اور آخرت میں کیا حکم ہے؟ پہلے آتے ہیں ہم پہلی پارٹی کی طرف، اور یہ کون ہے؟ خوارج، حروری، معتزلی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو مومن کہا جائے۔ مومن، ایمان کا لفظ اس کے اوپر استعمال کیا جائے گا جو دل کے ساتھ تصدیق کرے، زبان کے ساتھ اقرار کرے اور سارے فرائض و واجبات میں عمل کرے اور تمام کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مومن۔ تو جو چوری کرتا ہے یا بدکاری کرتا ہے یا کسی مومن کو قتل کر بیٹھتا ہے تو یہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اتفاق ہو گیا ان دو پارٹیوں کا۔ یہ پہلی پارٹی کے دو حصے ہیں اصل میں۔ پہلی پارٹی کون کون ہے؟ معتزلہ اور خوارج۔ معتزلہ اور خوارج کو حروری بھی کہتے ہیں۔ پہلی پارٹی کون سی ہے؟ معتزلہ اور خوارج۔ ان کے نزدیک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا مومن نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر سوال پیدا ہوا، کیا پھر اس کو کافر کہیں گے؟ اتفاق ان کا کیا تھا کہ اس کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے سوال پوچھا کیا پھر اس کو کافر کہیں گے؟ خوارج کہتے ہیں بالکل کافر کہیں گے، اور اس کا خون بھی حلال ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے، اس کے مال پہ قبضہ کریں، وہ آپ کے لیے مال غنیمت ہے۔
اسی لیے ان لوگوں نے جناب علی کو قتل کیا تھا کافر کہہ کے، جناب معاویہ کو قتل کیا تھا کافر، قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو کافر قرار دیا تھا انہوں نے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسلامی ممالک کی فوجوں سے لڑتے ہیں، کیونکہ فوج کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر۔ کیا عقیدہ ہے؟ یہ ایجنٹ ہیں جی امریکہ کے، سارے حکمران ایجنٹ ہے کافر امریکہ کے، کفار کے، اور فوج جو ہے حکمرانوں کی مدد کرتی ہے، حکمران بھی کافر، فوج بھی کافر، پولیس بھی مدد کرتی ہے، وہ بھی کافر، سب کو مارو۔ یہی اسلامی ممالک میں کیا کرتے ہیں؟ دھماکے مساجد میں بھی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک وہ کافر ہیں، بازاروں میں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ کافر ہیں۔ عقیدے کی غلطی انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ تو یہ کون تھے؟ خوارج۔ اور یہ وہ ہیں جو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا مومن نہیں ہے، اور خوارج کے نزدیک مومن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کافر ہے۔ معتزلہ سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مومن تو نہیں ہے لیکن کافر بھی نہیں ہے۔ پھر کیا بلا ہے جی؟ ہمیں بتاؤ۔ کہتے ہیں بیچ بیچ میں ہے۔ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں منزلہ بین پڑھا ہوا آپ لوگوں نے، منزلہ بین منزلتین، دو مرتبوں کے درمیان میں، ایک مرتبہ تھا ایمان، ایک مرتبہ کفر، تو یہ دونوں کے بیچ میں کھڑا ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھا یہ نام کی حد تک، یہ تھا نام کی حد تک۔ اب آتے ہیں حکم انجام۔ نام تو تم نے بتا دیا کہ اس کو مومن تو نہیں کہیں گے، اور تمہاری ایک پارٹی خوارج نے کہہ دیا کافر کہیں گے، اور معتزلہ نے کہا لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آخرت میں ان کا کیا بنے گا، یہ بتاؤ۔ کہتے ہیں آخرت میں جو بھی کبیرہ گناہ پہ فوت ہوا، توبہ نہیں کی، وہ پکا جہنمی ہے، دونوں پارٹیوں کے نزدیک۔ اچھا اب ان کا اتفاق ہو گیا نمبر ایک اس بات میں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مومن نہیں ہے، نمبر دو اتفاق ہو گیا کہ جہنم میں رہے گا کافروں کے ساتھ۔ اختلاف ان کا صرف اس میں ہوا کہ کیا اس کو کافر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے۔ اور دوسرا ان کا اختلاف آپس میں ایک اور بھی ہے کہ کیا اس کو قتل کرنا جائز ہے دنیا میں کہ جائز نہیں ہے۔ خوارج کے نزدیک چونکہ وہ کافر ہے، مرتد ہو گیا، اس کو قتل کریں گے، معتزلہ کے نزدیک قتل نہیں کریں گے۔ اچھا اب ان سے پوچھتے ہیں جنازے کا کیا کرنا ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ تو خوارج کہتے ہیں کوئی جنازہ نہیں پڑھیں گے، وہ ہے ہی کافر، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ معتزلی کہتے ہیں نہیں، دنیا میں اس کو نام بظاہر اس کو دنیا میں اس کو یعنی کہ مومن سمجھا جاتا رہے گا، اس لیے اس کا جنازہ ہوگا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا۔ اب آتے ہیں جی مرجیہ کی طرف۔ مرجیہ کے پاس ہم دوبارہ آ گئے اس عقیدے میں، پہلے ان کے پاس گئے تھے صفات کے عقیدے میں، اب اس عقیدے میں یہ کہتے ہیں جی جب وہ ایمان لے آیا تو کوئی گناہ ایمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ مومن ہے، پکا اللہ کا ولی ہے، کامل ایمان والا ہے، کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، پکا جنتی ہے۔ ان کے عقیدے کی غلطی کا نقصان کیا ہے؟ کھلی چھٹی دے دی آپ کو گناہ کرنے کی۔ ان کے عقیدے کی غلطی کیا ہے کہ آپ کو کیا مل رہی ہے؟ کھلی چھٹی مل رہی گناہ کرنے کی، پکے آپ جنتی ہیں جی، بس کلمہ پڑھ لیا، جو چاہو سو کرو۔ اب آتے ہیں اہل سنہ کی طرف۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے جی؟ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مومن ہے لیکن ناقص الایمان، ایمان اعلیٰ نہیں ہے بلکہ ایمان کمزور ہے، ایمان کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اور حکم کیا ہے اس کا پھر آخرت میں؟ آخرت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جانا اس نے جنت میں ہے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شروع میں معاف کر دے، شروع میں جنت میں چلا جائے، اور ممکن ہے کہ اللہ اس کو پہلے جہنم میں ڈالے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے، اور پھر وہاں سے اس کو کسی وقت نکال لیا جائے۔ دنیا میں کیا حکم ہے اس کا؟ دنیا میں بالکل اس کا جنازہ پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے کیونکہ مومن ہے ہمارے نزدیک، لیکن کامل ایمان والا نہیں ہے، ناقص ایمان والا۔
اب آخری قیدہ بھی پڑھ لیتے ہیں جلدی کے ساتھ تاکہ یہ سبق ختم ہو جائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرافضۃ و بین الخوارج، کہ اہل سنہ صحابہ کرام کے معاملے میں رافضیوں اور خوارج کے بیچ میں کھڑے ہیں. اہل سنہ ہر جگہ کہاں کھڑے ہیں؟ بیچ میں. یہاں پہ کن کے بیچ میں؟ ایک طرف رافضی ہیں، رافضی جو اکثر صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں. رافضیوں کو رافضی کہا کیوں گیا، ان کا نام یہ رکھا کیوں گیا، یہ بھی سن لیں. ایک شخص ہوا کرتے تھے زین العابدین کے بیٹے زید، کیا نام تھا؟ زید بن علی بن حسین بن علی. علی چوتھے خلیفہ ہمارے جناب علی، ان کے بیٹے کا نام کیا ہو گیا؟ حسین. حسین کے بیٹے علی زین العابدین جو کربلا میں بچ گئے تھے، ٹھیک ہو گیا. ان کے بیٹے آگے کون ہے؟ زید. زید کو لوگوں نے استعمال کرنا چاہا صحابہ کرام کے خلاف، اور ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے ابو بکر عمر کے بارے میں. وہ چاہتے تھے کہ ابو بکر عمر کے خلاف بولیں. علیہ السلام انہوں نے کہا جی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے نانا سے مراد کون؟ محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام، وہ میرے نانا کے وزیر تھے، ساتھی تھے. تو انہوں نے کہا جاؤ ہم تجھے نہیں مانتے. اس لیے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ رافضہ، یعنی کہ نہ ماننے والے، انکار کر دینے والے. انہوں نے ابو بکر و عمر کا بھی انکار کیا اور زید کا بھی انکار کر دیا. کیا نام رکھا گیا ان کا؟ رافضہ. تو یہ صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور دوسری جانب جناب علی اور ان کی اولاد کے معاملے میں غلو کرتے ہیں. کبھی ان کو رب کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، کبھی نبی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، کبھی ان کو معصوم کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خلافت صرف انہی کا حق ہے، جناب علی کا اور ان کی اولاد کا، کسی اور کا حق نہیں ہے خلافت. یہ کون ہے؟ روافض. اب آ جائیں خوارج کی طرف. یہ ہیں رافضیوں کے مد مقابل اس عقیدے میں صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس معاملے میں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب علی کو کافر قرار دیا، ابو بکر عمر کو نہیں، علی کو کافر قرار دیا، اور معاویہ کو کافر قرار دیا، اور ان کے خلاف لڑائیاں لڑی، اور ان کے خون کو حلال جانا، حتیٰ کہ انہوں نے جناب علی کو کیا کیا؟ شہید کیا. اہل سنہ جو ہیں وہ بیچ میں کھڑے ہیں. آل بیت سے بھی محبت ہے، جناب علی سے بھی محبت ہے، ان کی اولاد سے بھی محبت ہے، اور ابو بکر و عمر سے بھی محبت ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا. اور خلافت حق تھا پہلے ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا، اور پھر حسن کا، اور پھر جن کو خلافت دی گئی. تو آل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن غلوف نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے. تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں اہل سنہ رافضیوں اور خوارج کے بیچ میں کھڑے ہیں. اللہ رب العزت اسی بیچ والے عقیدے پہ ہمیں قائم و دائم رکھے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، آئندہ نسلوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.